نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی کچھ گوشے آپ کے سامنے رکھنا چاہے گا، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی سب سے بہترین نمونہ ہے۔ کسی اور کی زندگی کے متعلق تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن رسول اللہ کی زندگی پوری کائنات کے لیے آئیڈیل ہے، اور اگر ان کا ہی امتی، ان کا ہی کلمہ پڑھنے والا اگر ان کی سیرت سے واقف نہیں ہوا تو ظاہر سی بات ہے وہ قدم قدم پر ٹھوکریں ضرور کھائے گا، ہر جگہ اسے اپنی زندگی گزارنے کے طور طریقے ڈھونڈنے پڑیں گے۔ لیکن کاش مسلمان کو اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زندگی پاک کے طور طریقے معلوم ہو جائیں تو گویا کہ اس کی زندگی پوری روشن ہوگی، اور اسے کہاں قدم رکھنا ہے کہاں نہیں رکھنا ہے یہ خود بخود پتہ چلے گا۔ اسی لیے دوسروں کی ہسٹری اور دوسروں کی تاریخ معلوم کرنا تو آپ کے لیے واجب نہیں، لیکن رسول اللہ کی زندگی معلوم کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ان کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے، تو لہٰذا ہم تھوڑی تھوڑی سی ہی بات صحیح حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ گوشے ملاحظہ کریں گے، لیکن سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھنے کے آداب بھی ہیں، سننے کے آداب بھی ہیں۔ فرمایا گیا کہ اس کو کہانیوں کی طرح نہ بیان کیا جائے نہ کہانیوں کی طرح سنا جائے۔ حضور کی سیرت بیان کرنا بھی عبادت ہے اور سننا بھی عبادت ہے۔ جس طرح عبادات کے لیے آدمی ہمتن گوش ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو مؤدب بنا لیتا ہے، حضور کی سیرت کا درس ہو تو آدمی کو مکمل ہمتن گوش ہو کر اس سیرت کی طرف اپنے کان لگا دینا ہے۔ سو کر کے سننا یا بے اعتنائی میں بے توجہی میں سننا سخت ناجائز ہے۔ سیرت مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے جو بھی کتاب آپ اٹھائیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی، اس میں سب سے پہلے آداب لکھے ہوں گے کہ سیرت پڑھنے والا ہمیشہ وضو کے حالت میں حضور کی سیرت پڑھا کرے۔ سننے والے کے لیے بھی ہے کہ حضور کی سیرت سن رہا ہے تو ظاہری اور باطنی پاک ہو کر کے سنے، اور اس کے علاوہ جب اسے اکتاہٹ آ رہی ہو، بے چینی گھبراہٹ ہو، تو اس وقت وہ سیرت کا باب نہ پڑھے نہ سنے۔ یعنی جیسے نیند آ رہی ہو، جمائیاں لے رہا ہو اور ایک ہاتھ سے سیرت مصطفیٰ کی کتاب پڑھ رہا ہو، یہ سخت بے ادبی قرار دی گئی۔ ایسے وقت میں نہیں بلکہ مکمل ہوش و حواس کے ساتھ اور حضوری قلب کے ساتھ، دل کی حاضری کے ساتھ سیرت مصطفیٰ کو پڑھے اور سنے، کیونکہ یہ عبادت ہے، اور اس میں غنودگی آنا، نیند کا آنا، بے توجہی ہونا، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل کی بے ادبی ہے۔ جب وہ بندہ ذہنی طور پر حاضر ہی نہ ہو تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کیا محسوس کر سکے گا۔ اور دوسری بات آداب میں یہ بیان کیا گیا ہے، جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہو یا تم کتاب میں پڑھ رہے ہو یا کہیں سن رہے ہو تو مکمل اپنے ہوش و حواس کو یوں حاضر رکھو جیسے کہ تم خود رسول اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے کے تصور کے ساتھ پھر سیرت پڑھے۔ اسی لیے سیرت کے کئی گوشے ہیں۔ سیرت جو ہے کس کو کہا جاتا ہے؟ زندگی کے پورے طور طریقے جو بھی ہیں ان سب کے مجموعے کا نام سیرت ہے۔ اس میں جس کی سیرت بیان کی جا رہی ہے اس کی عمر بھی ہوتی ہے، اس کی زندگی کے شب و روز بھی ہوتے ہیں، بچپن بھی ہے، جوانی بھی ہے، اور شادی کی زندگی بھی ہے، تجارت کی زندگی بھی ہے، معاملات بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، عادات بھی ہیں، سب کل ملا کر کے جو زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے اس کو سیرت کہا جاتا ہے۔ تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کئی گوشوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدا ہونے سے پہلے کے حالات کیا تھے یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ کس علاقے میں آپ کی پیدائش ہوئی یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ اس کا لوکیشن کس لیے چنا گیا
یہ بھی جاننا ضروری ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آ رہے ہیں پوری کائنات کے لیے، تو آپ کو کہاں پیدا کیا گیا، کس زمین پر آپ کو مبعوث کیا گیا، اور وہاں کے حالات کیا تھے، سیاسی حالات کیا تھے، اخلاقی حالات کیا تھے، یہ سب پہلے سے ذہن میں رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بعد ان کے کاموں پر آپ کو احساس ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے علاقے میں پیدا ہوئے، ایسے حالات میں پیدا ہوئے، تو آپ نے کیا کیا ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تجاویز اختیار فرمائی، یہ آپ کو اچھے طریقے سے احساس ہو سکے گا۔ سب سے پہلی چیز، پوری دنیا کا ایک لوکیشن ایسا ہے مکہ مکرمہ، جس کو سینٹر کہا جاتا ہے کئی علاقوں کے اعتبار سے، مرکزی حیثیت حاصل ہے مکہ مکرمہ کو، اور سخت سنگلاخ زمین، پتھریلی سرزمین ہے، آس پاس سارے علاقے پتھریلے ہیں، اور یوں سمجھ لیں کہ کوئی وہاں پر آب و گیاہ نہیں، سبزے نہیں، اور کھیتی باڑیوں کا رواج نہیں، ایسی ایک سخت زمین ہے، لیکن لوکیشن کے اعتبار سے ایک ایسی سینٹرل زمین کہ اس زمانے میں بھی پوری دنیا بھر سے لوگ تجارت کی غرض سے بھی، عبادت کی غرض سے بھی مکہ مکرمہ ضرور آتے تھے۔ آدم علیہ السلام سے یہ طریقہ چل رہا ہے، جتنے نبی آئے ان کی امتیں وہ سب مکہ پہنچتی رہیں، حج کعبہ کے لیے یا خانہ کعبہ کے طواف کے لیے آتے رہیں، تو گویا کہ خانہ کعبہ جہاں تھا مکہ مکرمہ ایک ایسا سینٹر پوائنٹ تھا جہاں پوری دنیا کے لوگ کسی نہ کسی بہانے پہنچ جایا کرتے۔ پہلے کی امتوں کی بات بھی کر رہا ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، ان کے دور میں بھی خانہ کعبہ کا حج رہا ہے، کسی نہ کسی صورت مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں۔ تو ایک ایسے سینٹر پوائنٹ کو چنا گیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کے لیے کہ رحمت للعالمین کو ایسے جگہ اللہ نے پیدا کیا جو پوری دنیا میں آنے والوں کا ایک مرکز تھا، تاکہ اس مرکز سے میرے آقا کی رحمت پوری کائنات میں پھیل سکے، اور ایسی جگہ جو چیلنجز بھری ہوئی ہے، زمین بھی سخت اور لوگوں کے دل بھی سخت، پتھریلی زمین جیسی تھی ویسی لوگوں کے دل بھی سخت تھے، ایسی جگہ پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا، لیکن آپ نے اپنے اخلاق کریمانہ سے مکہ کی سرزمین کو بھی نرم فرمایا اور لوگوں کے دلوں کو بھی نرم فرمایا۔ 40 سالہ میرے آقا کی زندگی شاہد ہے کہ مکہ والوں کے دل جیت لیے۔ ایک بھی مکہ میں ایسا شخص نہیں تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلی اٹھا کر کہتا کہ ان کے اخلاق میں یہ کمی ہے، ایک بھی شخص نہیں تھا۔ زمانے جاہلیت میں بھی میرے آقا کو امین اور صادق کے نام سے پکارا جاتا ہے، لوگ اپنی امانتیں لا کر رکھتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کا اتفاق تھا کہ انہوں نے مذاق میں بھی زندگی میں کبھی آج تک جھوٹ نہیں کہا، تو اپنے اخلاق کریمانہ سے ان پتھر دلوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم فرمایا۔ سیاسی حالات کیسے تھے اس زمانے میں؟ عربوں کے درمیان کوئی حکمرانی نہیں تھی، چھوٹے چھوٹے علاقے جہاں جہاں جس کی سرداری تھی وہ علاقے کو قبضہ کر کے حکومت کرتا، اور ایک طرف پرشین ایمپائر جس کو فارس کہا جاتا تھا اس وقت، آج کا وہ ایران ہے، وہاں ایک حکومت جاری تھی کسرا کی، اور ایک طرف رومن ایمپائر جس کو آج روم کہیں، یونان کہیں، اور اس زمانے میں وہاں کا جو بادشاہ ہوتا اس کو قیصر کہا جاتا۔ یہ دو سپر پاور طاقتیں تھیں جو پوری دنیا قبضہ کرنے کے لیے آپس میں لڑتی بھی رہتی تھیں، اور عرب لوگ کس کے حمایتی تھے؟ آدھے رومن ایمپائر کے اور آدھے پرشین ایمپائر کے، یعنی کچھ کسرا کی حکومت کو مانتے اور کچھ قیصر کی حکومت کو مانتے۔ دونوں میں فرق یہ تھا، قیصر جو ہے وہ رومن ایمپائر جس کو میں کہہ رہا ہوں یہ عیسائی تھے، ان کے ہاں غلبہ عیسائیوں کا تھا، اور جو پرشین ایمپائر تھے یہ آگ کے پجاری تھے، نہ یہ عیسائی تھے نہ یہودی تھے، یہ اہل کتاب میں سے نہیں تھے، یہ آگ کے پجاری تھے، مشرکین کی جماعت تھی۔ تو ایک کھڑے مشرک اور ایک جو ہے اہل کتاب عیسائیوں کی، دو بڑی طاقتیں دنیا میں اس وقت حکومت کر رہی تھیں۔ تو عرب کے جو اکثر لوگ تھے
وہ کسریٰ کی طرف جھکے ہوئے تھے، کیونکہ ان کے بھی ہاں بتوں کا رواج زیادہ تھا، یہ بھی اہل کتاب میں سے نہیں تھے، اور یہ کسریٰ کی طرف زیادہ جھکے ہوئے تھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد یہ سیاسی حالات میں بتا رہا ہوں، اور بھی کئی حالات تجارت کے کیسے تھے۔ مکہ ایک سینٹر پوائنٹ تھا لوگوں کی تجارت کا بھی، اور لوگ ہر سال حج کے موسم میں ہر جگہ سے وہاں پر جمع بھی ہوتے تھے، اپنے اپنے لوگ وہاں پر پریزنٹیشن رکھا کرتے تھے اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو لا کر کے۔ ایام حج میں، موسم حج میں لوگ اپنے اپنے مال بھی بیچ لیتے تھے، ایک دوسرے کا تعارف بھی ہوتا تھا۔ اس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر جگہ سے لوگ آ کر کے دیکھتے اور متاثر ہوئے بغیر کوئی نہیں جاتا تھا۔ یہ اس زمانے کے حالات میں نے آپ کو بتائے۔ اور پھر نشانیاں یہ بھی جاننا ضروری ہے سیرت سے پہلے کہ اچانک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ میں ظاہر نہیں ہو گئے، بلکہ حضور کے ظاہر ہونے سے پہلے پوری کائنات میں عجیب و غریب نشانیاں بھی پیدا کی گئی۔ اہل عرب بھی جانتے ہیں، اور یہ تاریخ کا حصہ ہے اور یہ سیرت کا حصہ ہے کہ جس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اب میں خصوصیات گنا رہا ہوں، آج پہلا دن ہے سیرت کا، اس کے بعد انشاءاللہ باضابطہ ہم سیرت کا درس کریں گے۔ آج صرف میں روشنی ڈال رہا ہوں سیرت ہے کیا۔ حضور کی پیدائش کے سال پورے مکہ میں جتنے بھی عورتوں کے بچے ہوئے سب لڑکے پیدا ہوئے، ایک بھی لڑکی نہیں پیدا ہوئی مکہ مکرمہ۔ اس سال کی خصوصیت تھی عرب کی سرزمین، جیسے کہ میں نے کہا مکہ سنگلاخ زمین ہے، پتھریلی سرزمین ہے۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا جس سال میرے آقا کی ولادت ہوئی، کثرت سے بارش ہوئی اور پتھریلی زمین میں گھاس اور سبزے بھی اگے۔ اس سرزمین پر سبزوں کا اگ جانا یہ معمولی بات نہیں، وہ ایسی ہے جیسے کسی کی ہتھیلی میں کوئی پودا نکل آنا۔ ہتھیلی میں پودا نکلنے کے برابر عربوں کے لیے بہت ہی حیرت کی بات تھی کہ عرب کی سرزمین پر سبزے اگ گئے۔ مکہ مکرمہ میں بارش بھی ہوئی، سبزہ بھی اگا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سال، یہی وہ سال ہے جب ابرہہ بادشاہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کے خانہ کعبہ ڈھانے آیا تھا، ختم کرنے آیا تھا۔ اللہ رب العزت نے ابابیل چڑیوں کی فوج کو بھیجا اور پوری فوج کو ہلاک کر دیا۔ وہ چھوٹی چھوٹی سی چڑیاں آئیں اور اپنی چونچ میں، اپنے پیروں میں ایک ایک کنکریاں لے کر آئیں، اوپر سے گرا دیتی تھیں اور ہاتھیوں کے پیٹ پھٹ کر کے آگ لگ جاتی تھی، اور پوری فوج کو کیسے کیا؟ کعصف مأکول، اللہ فرماتا ہے ایسے کر دیا گیا جیسے چھلی ہوئی مرغی ہوتی ہے۔ پوری فوج جو ہلاک ہوئی، عام الفیل اس کو کہا گیا، یہ حضور پاک کی ولادت کا ہی سال تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت جو خصوصیات ہوئیں۔ پھر ایک عجیب و غریب چیز عربوں نے دیکھا کہ ایک جنگل سے بھیڑیے کو، ایک جانور کو باہر شہر کی طرف آتے ہوئے لوگوں نے دیکھا۔ چونکہ یہ درندے جانور عام طور پر شہروں میں نہیں آتے، جنگل کے درندے جنگل میں رہتے ہیں۔ شہر کی طرف آیا اور جب لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے تو فصیح عربی زبان میں بات کرنے لگا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ اے لوگوں، کیا تمہیں خبر ہے کہ اس سرزمین پر اللہ کا ایک آخری رسول آنے والا ہے؟ یہ بشارت بھی ہوئی۔ اس کے علاوہ ان کو ارحاسات کہتے ہیں، یعنی حضور کی پیدائش سے پہلے جو عجیب و غریب معاملات ہوئے ان کو کیا کہتے ہیں؟ ارحاسات۔ حضور کی زندگی میں جو چیزیں ہوئی ہیں وہ معجزات ہیں۔ حضور نے اپنی انگلی سے چاند کے ٹکڑے کیے، کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ اور حضور کی پیدائش سے پہلے جو عجیب و غریب حالات پیش آ رہے تھے ان کو ارحاس کہتے ہیں، ارحاس۔ تو اور اس کے علاوہ ایران میں، ملک فارس میں دو ندیاں ہیں، بحیرہ ساوا اور ایک سماوا۔ بحیرہ ساوا، بحیرہ چھوٹی ندی کو کہتے ہیں، یہ پوری سوکھ گئی تھی، سوکھی ہوئی ندی تھی، کئی سالوں سے اس میں کوئی پانی نہیں تھا۔ لیکن جس سال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اچانک وہ ندی پورا پانی سے بھر گئی تھی۔ کہاں سے پانی آیا، کیسے بھری، کسی کو نہیں معلوم، لیکن وہ بھی ایک بہت عجیب بات تھی پوری دنیا کی۔ اور بحیرہ سماوا، ایک اور ندی جو لبالب بھری ہوتی، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن تھا، 12 ربیع الاول شریف۔
وہ بحیرہ سماوا اچانک ایسی سوکھ گئی کہ زمین کے بھی حصے نظر آنے لگ گئے، ایک بھی پانی کا بوند نہیں تھا، جو لبالب بھری ہوئی ندی تھی، ایک سوکھی ہے اور ایک جاری ہے۔ 1000 سال سے وہاں آگ کی پوجا کرنے والے ایرانی جو آتش پرست تھے، آگ کو کبھی بجھنے نہیں دیتے تھے، دن رات 24 گھنٹے ڈیوٹی لگی رہتی پجاریوں کی آگ کو روشن رکھنے کی۔ 1000 سال سے اس آگ کو جلائے رکھا تھا، بجھنے نہیں دیا تھا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن تھا کہ اچانک آگ بجھ گئی، کسی کے کنٹرول میں نہیں تھی، اچانک آگ بجھ گئی۔ یہ بھی تاریخ کا ایک بہت عجیب و غریب واقعہ تھا۔ 1000 سال جس کی تاریخ ہے بجھنے نہیں دیا گیا، وہ اچانک کیسے بجھ گئی؟ اور اس کے علاوہ کسریٰ بادشاہ کے محل میں اچانک دراڑ پیدا ہو گئی، جو محل کبھی ہلانے سے ہل نہیں سکتا تھا، ان کا چیلنج تھا، وہ حضور کی ولادت کے دن دیوار شک ہو گئی، زلزلہ آیا۔ یہ پوری کائنات میں جو عجیب و غریب حالات پیش آئے، لوگ حیرت میں تھے کہ کچھ تو ہو رہا ہے۔ آج جیسے لوگ یہ کہتے ہیں گلوبل وارمنگ یا انوائرمنٹ کی چینجنگ، یہ جو اچانک موسم بدل رہے ہیں، اس پر لوگ آج تعجب میں ہیں، جبکہ لوگوں کو ابھی پتہ نہیں چل رہا ہے۔ لوگ کہاں سمجھ رہے ہیں کہ یعنی موسم بدل رہا ہے۔ دھیرے دھیرے احساس کسی کو ہوتا ہے کہ تھوڑی سی گرمی زیادہ ہو گئی، لیکن اس زمانے میں اچانک پورے حالات کا چینج ہونا یہ معمولی بات نہیں۔ کئی ایسی چیزیں جو اچانک بدلی، تو ان حالات کو دیکھ کر کے جوتیشوں سے، نجومیوں سے بادشاہوں نے بلا کر کے پوچھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ سب حالات کیا ہیں؟ تب سارے نجومیوں نے بالاتفاق یہ کہا تھا، جس کو امام زمن رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں بیان کیا ہے، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر اس وقت کے نجومیوں نے اپنے حساب سے دے دیا تھا، جو ستارہ دیکھ کر کے خبریں دیتے تھے۔ انہوں نے پہچان لیا کہ یہ جو انقلاب آ رہا ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے، ایک ایسا بچہ پیدا ہو رہا ہے جو تمہاری سلطنتوں کے زوال کا سبب ہوگا، اور اس کا پیغام پوری دنیا میں پہنچے گا اور پھیلے گا۔ حضور نے ابھی اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا، اس سے پہلے ہی نجومیوں نے یہ خبر عام کر دی تھی۔ تو یہ حضور کی ولادت سے پہلے کے حالات ہیں۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے مکہ مکرمہ میں، آپ کا بچپن، آپ کی جوانی پاک، آپ کی تجارت، آپ کی عبادت، آپ کے عادات، آپ کے معاملات، اور اخیر زندگی پاک میں آپ کے غزوات، یہاں تک ہم تھوڑا تھوڑا سا روزانہ بیان کرتے ہیں۔ جتنا بیان کیا جائے اس کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی عام بچوں کی طرح نہیں ہے، وہ کائنات میں سب سے اعلیٰ تھے، تو پیدائش بھی آپ کی سب سے اعلیٰ تھی۔ وہ سب سے اعلیٰ گھر میں پیدا ہوئے، سب سے اعلیٰ طریقے سے پیدا ہوئے۔ اللہ کریم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس تاریخ کو جب میچ کرتے ہیں 571 سن عیسوی میں اپریل کے مہینے میں 20 تاریخ کو کون سا دن تھا، تو ٹیلی کرنے کے بعد جو چیز ملتی ہے وہ پیر کا دن تو آتا ہے۔ تو بعض روایات میں 8 ربیع الاول میچ ہو رہی ہے، بعض روایات میں 12 ربیع الاول۔ تو بہرحال جو بھی ہو، لیکن ربیع الاول شریف کا مہینہ اس بات کا سب کا اتفاق ہے کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اور پوری دنیا بھر میں جو عقیدت کے اعتبار سے ہم حضور کی ولادت کا دن مناتے ہیں وہ 12 ربیع الاول شریف ہے۔ اسی طرح آپ سمجھ لیں شب قدر، ابھی آپ سے پوچھیں تو کب ہے؟ سارے مسلمان ساری مسجدوں میں شب قدر کب مناتے ہیں؟ 27 رمضان۔ لیکن کیا یہ ایگزیکٹ ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری عشرے کی طاق راتوں میں کوئی ایک رات ہوگی، 21، 23، 25، 27، 29، لیکن ہم نے 27 کو مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے۔ کیوں؟ جمہور علماء نے کئی دلائل سے ثابت یہ کیا ہے کہ 27 ہی کو شب قدر ہو سکتی ہے، لیلۃ القدر کی، ان کا غالب گمان ہے، اور اکثر علماء کا اس بات پر اتفاق ہے
اور رب ذوالجلال کی سنت ہے کہ مومنین جس بات کو اچھا سمجھتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہوتا ہے۔ کثرت سے ایمان والے جس بات کو اچھا سمجھتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہوتا ہے۔ اب 12 ربیع الاول شریف کا معاملہ یہی ہے، بعض لوگ جیسے ہی میلاد کا مہینہ آئے گا ربیع الاول کا، بہت سارے لوگ دلائل پوچھتے رہتے ہیں، میاں تاریخ تو 8 کی ہے، آپ 12 کو کر رہے ہیں، حضور کی ولادت ہی کرنا ہے تو پھر 8 کا ہے، 12 کا اختلافات ہے، لہٰذا تم کیوں کر رہے ہو اس طرح؟ ان کا مسئلہ 8 اور ربیع الاول کا نہیں ہے، ان کا مسئلہ صرف یہی ہے، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں مناتے ہیں، ان کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ منانا ہی نہیں ہے۔ آپ ان دلیل پوچھنے والوں سے صرف اتنا کہیں کہ ٹھیک ہے میاں ہم 12 کو کر رہے ہیں، آپ 8 کو کر لیں، دونوں قول پر جمع ہو جائے۔ نہیں، انہیں نہ 8 پہ کرنا ہے نہ 12 پہ کرنا ہے، محض اختلاف اور انتشار لوگوں کے ذہن میں سپریڈ کرنا ہے۔ بہرحال آپ کو ایک تاریخی روایت میں نے آپ سامنے رکھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک ربیع الاول شریف کے مہینے میں ہوئی، اور جمہور علماء یعنی اکثر امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ 12 ربیع الاول شریف اور پیر کا دن تھا۔ اب آگے آئیں ولادت کے مختصر حالات۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خود جو روایتیں بیان کی، ظاہر سی بات ہے ماں نے جو کہا ہو اپنے بچے کی ولادت کے لیے وہ سب سے معتبر قول ہے، سب سے مستند قول ہے۔ انہوں نے خود فرمایا کہ رجب کے مہینے میں حمل قرار پایا تھا، جمعہ کا دن تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حمل کو رجب کے مہینے میں قرار پایا، جمعہ کا دن تھا۔ یہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایات ہے، اور فرماتی ہیں حمل کے قرار پانے کے بعد کبھی بھی حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں مجھے حمل کے جو درد ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوئے، جو عام عورتوں کو ہوتے ہیں کہ کبھی پیر بوجھل ہو گئے، سر چکرانے لگ گیا، جسم بھاری ہونے لگ گیا، اس طرح کی کوئی تکلیف حضرت آمنہ فرماتی ہیں 9 مہینوں میں کبھی نہیں ہوئی۔ اور پلس اس پر مزید یہ کہ ہر مہینے حضرت بی بی آمنہ کہتی ہیں خواب میں کوئی نہ کوئی نبی آتے اور مجھے بشارت دے کر جاتے۔ کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، کبھی ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، اور پھر یہاں تک کہ سفر کا مہینہ ہوا تو جبرائیل امین علیہ السلام کی آوازیں انہوں نے سنی کہ کہہ رہے تھے کہ اے فرشتوں صف بسپا کھڑے ہو جاؤ، اللہ کا محبوب آنے والا ہے۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ربیع الاول شریف کا مہینہ ہوا تو میرے گھر پر ہمیشہ کچھ گنگنانے کی آوازیں آتی، یہ وہ حوران جنت تھیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشیاں منا رہی تھیں۔ اور پھر حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ولادت کا دن تھا، یعنی 12 ربیع الاول شریف، اس سے ایک دن پہلے وہ کہتی ہیں اچانک میری پیشانی میں ایک درد سا ہوا، یعنی ایک جھٹکا سا ہوا، اور پھر ایک نور ظاہر ہوا، ایک روشنی نکلی، اور وہ روشنی اتنی تیز آگے بڑھتی گئی۔ حضرت آمنہ فرماتی میں مکہ میں بیٹھ کر کے ملک شام کے محلات دیکھ رہی تھی، عراق میں شہر بصرہ کو میں دیکھ رہی تھی۔ مکہ سے ملک شام اور بصرہ کوئی 100-200 کلومیٹر بھی نہیں، ہزاروں کلومیٹر دور ہے، اور حضرت آمنہ فرماتی ہے میں وہاں تک کے حالات کو اپنی آنکھوں سے مکہ میں بیٹھ کر دیکھ رہی تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یہ عام ولادت نہیں تھی۔ اور پھر فرماتی ہیں کہ جب رات کا وقت گزرا اور صبح صادق سے پہلے میرے گھر میں 3 عورتیں آئیں اچانک۔ میں گھبرائی کہ مکہ کا محلہ اس وقت سنسان تھا، میرے گھر میں 3 عورتیں آئیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو ان میں سے ایک خاتون نے کہا میں بی بی آسیہ ہوں، اور ایک نے کہا میں بی بی مریم ہوں، اور ایک نے کہا میں حوا ہوں۔ یہ 3 مقدس مائیں پوری کائنات کی جو سب سے زیادہ پاکیزہ خواتین میں شمار کی جاتی ہیں، اور وہ بشارت دیتی ہوئی آئیں کہ ہم تمہارے بیٹے کی دایا بن کر کے آئیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پاک ہوئی۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں اچانک کمرے میں ایک تیز روشنی بجلی جیسی چمکی، اور پھر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہر ہوئے، اور اس حالت میں ظاہر ہوئے کہ غسل دیے ہوئے تھے۔ کوئی دنیا میں بچہ اس طرح نہیں آتا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غسل دیے ہوئے تھے،
اور کسی نے حضور پاک کے جسم کو نہیں دیکھا۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں وہ سجدے کے عالم میں تھے، سجدے کے عالم میں تھے، اور تیز خوشبو پورے کمرے میں مہک رہی تھی۔ اور اس کے بعد حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں میں نے اپنے بیٹے کے چہرے پر نظر ڈالی تو دیکھا سرما بھی لگایا ہوا اور عطر میں بھی معطر ہے۔ اور اچانک پھر 3 لوگ میرے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ آتے ہی میں ان کو نہیں پہچانتی تھی، وہ 3 اللہ کے فرشتے تھے۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور ایک بہت بڑی تشت، ایک بہت بڑی تھال وہ اپنے ساتھ لائے تھے۔ اس تشت پر، اس تھال پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا۔ ریشم کے کپڑے سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملبوس کی، یعنی ایک نرم ملائم کپڑے سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملبوس کیا، اور پھر جو ان کے ہاتھ میں تشت تھا اس سے پانی، اس سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر انہوں نے پانی بہایا۔ پھر اچانک وہ غائب ہو گئے کمرے کے اندر۔ نہ حضرت بی بی آمنہ کہتی نہ میرا بیٹا ہے نہ وہ 3 لوگ ہیں۔ میں گھبرا گئی کہ اچانک یہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ کون لوگ ہیں جو میرے بیٹے کو، میرے لال کو لے کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر سے وہ ظاہر ہوئے اور انہوں نے کہا مبارک ہو سیدہ آمنہ، تمہاری گود میں اللہ کا محبوب آرام کر رہا ہے، اللہ کا محبوب تمہیں دیا گیا ہے، اور ہم اس محبوب رب کائنات کو لے کر کہاں گئے تھے؟ فرماتے اللہ کا حکم تھا کہ سارے عالموں کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے جا کر دکھا دیا جائے اور سب جگہ اعلان کر دیا جائے کہ اب رب کا محبوب آیا ہے، جہاں جہاں رب کی خدائی ہوگی وہاں میرے محمد کی مصطفائی ہوگی۔ اعلان کرایا گیا اور ملائے اعلیٰ میں لے جایا گیا۔ جتنی کائنات کے حصے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے واحد میں ملائکہ نے سیر کرائی اور واپس لا کر حضرت بی بی آمنہ کی گود میں رکھ دیا۔ یہ تھے ولادت کے معاملات۔ ولادت عام طریقے سے نہیں ہوئی۔ میرے عزیزو، ہمارے اور تمہارے گھروں میں پیدا ہونے والے بچوں کے ہر سال ہم جنم دن منا لیتے ہیں، جبکہ ان کا کوئی بھروسہ نہیں کس طرح پیدا ہوئے اور کیا بننے والے ہیں۔ لیکن اس کائنات کے عظیم آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا دنیا میں آنا بھی سب سے نرالا اور جن کا پیدا ہونا بھی سب سے پاکیزہ، ان کی حیات اعلیٰ، ان کی ممات اعلیٰ، ان کی زندگی اعلیٰ، ان کی وفات بھی اعلیٰ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آنا سب سے انوکھا اور سب سے نرالا تھا۔ اس لیے پوری کائنات کو چاہیے کہ وہ یادیں ہمیشہ قائم رکھیں، وہ یادیں ہمیشہ قائم رکھیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا باب ہے۔ بچوں کو بھی یہ ٹرانسفر کرنا ضروری ہے، یہ نقل کرنا ضروری ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پیدا ہوئے تھے۔ ادھر ادھر کی کہانیاں سنانے سے بہتر ہے کہ میرے مصطفیٰ کی سیرت بچوں میں منتقل کی جائے۔ یہ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ کی 25 سال سے لے کر کے 40 سال تک کی جو زندگی تھی وہ خانگی معاملات میں گزری، یعنی ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ بھرپور زندگی اور ایک مثالی زندگی پوری دنیا کے لیے عطا فرمائی۔ 40 سال کی عمر پاک جب ہوئی آپ کی تو آپ تنہائی پسند کرنے لگ گئے، بھیڑ بھاڑ سے اپنے آپ کو دور کر لیا اور گوشہ تنہائی میں جا کر کے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی خواہش ہونے لگی، اور اس غرض سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے تقریباً 4.5 کلومیٹر دور اس وقت خانہ کعبہ سے غار ہیرا میں جا کر کے عبادت کرتے تھے۔ ہیرا یہ جبل نور ایک پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے اوپر ایک غار ہے، یہ تقریباً 3000 فٹ اونچا ہے۔ سب سے اوپر کی چوٹی پر جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی اختیار کرتے تھے۔ یہ گوشہ نشینی تھی، اور اس وقت تک ابھی کوئی وحی نہیں آئی تھی، نہ ہی کوئی آیت اتری تھی قرآن کی، لیکن اس سے پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن 3 دن تک اس غار میں تشریف لے جاتے تھے۔ اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکمل ساتھ رہیں، یہاں تک کہ آپ کے کھانے کا انتظام وہ خود کرتی،
گھر سے کھانا لے کر کے وہ خود جاتی ہیں اور پہاڑ پر کھانا دے کر کے پھر واپس آتی. آج ایک بار چڑھ جائے کوئی اس پہاڑ پر تو 8 دن تک پٹھے درد کرتے ہیں. اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن میں 2 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کبھی 3 مرتبہ جاتی تھیں اور آتی تھیں خدمت مصطفیٰ میں. پھر یہ دن گزرتے رہے تو وہی ایک دن جب آپ کی عمر مبارک کا 40واں سال تھا، جبرائیل امین علیہ السلام آئے غار میں اور وحی کے اترنے کے معاملات وہاں سے شروع ہوئے. جیسے کہ میں نے تفسیر کے پہلے دن بھی عرض کیا تھا کہ قرآن کی سب سے پہلی آیت کیسے نازل ہوئی. جبرائیل امین علیہ السلام آئے غار میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرا، پڑھو. حضور نے فرمایا میں نہیں پڑھنے والا. پھر جبرائیل امین نے سینے سے سینہ لگا کر بہت تیزی سے بھیج دیا اور اس کے بعد پھر چھوڑ دیا. پھر کہا 3 مرتبہ جبرائیل امین نے اس طرح سے کیا، سینے سے سینہ لگا کر کے معانقہ کرتے تھے. اور 4تھی مرتبہ میں جبرائیل امین نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر پڑھنا شروع فرمایا، یہاں تک کہ 5 آیتیں نازل ہوئی. یہ آیتیں لے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور سب سے پہلے جو خبر دی گئی وحی کے اترنے کی وہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے. ورقہ بن نوفل اس زمانے میں عیسائیوں کے ایک بہت بڑے عالم کا نام ہے. ورقہ بن نوفل یہ ایک عبادت گزار شخص تھے. ان کے پاس حضرت خدیجہ لے کر کے گئیں. وہ ان کے خاندانی بزرگ بھی تھے کہ معاملات پوچھنے کے لیے کہ یہ کیا معاملات ہیں. ورقہ بن نوفل کے پاس جانے کے بعد انہوں نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ. حضور نے پورا واقعہ بتایا غار حرا میں کیا کیا پیش آیا. تو ورقہ بن نوفل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو، آپ کے پاس جو فرشتہ آیا وہ عام فرشتہ نہیں بلکہ وہ پچھلے نبیوں کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آتا تھا، اور اگر وہ فرشتہ آپ کے سامنے آیا ہے تو اللہ نے آپ کو نبوت کے لیے چنا ہے، آپ اس کے رسول ہیں، آپ اس کے نبی ہیں. اور ورقہ بن نوفل ایمان لائے ہوئے لوگوں میں سے نہیں ہیں، لیکن خواہش یہ کی کاش میں اس زمانے میں جب آپ کی اعلان نبوت ہوگا اور میں تندرست ہوتا تو میں مکمل آپ کی خدمت میں حاضر رہتا، اس لیے کہ عنقریب وہ دن آئیں گے جب آپ کو آپ کے خاندان والے اور آپ کے شہر والے اتنا سخت ظلم کریں گے کہ آپ کو اپنا وطن چھوڑنا ہوگا. یہ پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے آئے. اب وحی کے اترنے کے سلسلے کو تھوڑے دنوں تک کے لیے اللہ نے موقوف رکھا. وحی نہیں آئی دوسری، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل اس بات کی تمنا رہتی. اس وحی کے انتظار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرگرداں رہتے، کیونکہ ایک بار جو پیغام محبت آیا ہے اس پیغام محبت کو دوبارہ سننے کا شوق. پھر ایک بار مکہ کے بازار سے گزر رہے تھے، کسی نے پکارا محمد محمد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. حضور نے پلٹ کر کے اس آواز کی طرف دیکھا تو آسمان اور زمین کے بیچ میں وہی فرشتہ یعنی جبرائیل امین وہ اتنی بڑی شکل میں کرسی پر براجمان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا جبرائیل کو اس حالت میں، تو اس کے بعد آسمان اور زمین پورا اس فرشتے سے بھر گیا ہے، جبرائیل امین سے. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور پھر اس وقت کہنے لگے زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اوڑھاؤ، سخت ٹھنڈی لگ رہی ہے. جسم کے اندر وحی کے اترنے کے جو آثار تھے وہ پوری باڈی شیک ہوتی تھی. اس کے بعد آپ گھر میں لیٹے تھے، اسی حالت میں جبرائیل امین نے 19 آیتیں لے کر کے حضور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچایا. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہ آیتیں تھیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مدثر کہہ کر پکارا، اے مدثر اٹھو، قم فانذر، لوگوں کو اللہ کا خوف دلاؤ،
وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور تمہارے رب کی تکبیر بلند کرو، اللہ اکبر کہو۔ پھر یہاں سے احکام شروع ہوئے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو باضابطہ حکم ہوا کہ آپ اپنی قوم کے سامنے اعلان فرمائیں، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم یہ فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ پہلے اپنے رشتہ داروں کو اللہ کا خوف دلاؤ۔ سب سے پہلے جو شروعات ہوئی وہ یہاں سے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں میں اپنے سارے چچاؤں کو، اپنی پھوپھیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا، اور جمع کر کے ان کے سامنے دعوت اسلام پیش کی۔ سب سے پہلا مرحلہ یہی تھا دعوت کا، اپنے گھر سے شروع کیا، اور ان کے سامنے اس دعوت کو رکھا۔ ان میں اکثر لوگوں نے انکار کر دیا، اکثر لوگوں نے انکار کر دیا، وہ اپنے پرانے ڈھنگ پر ہی قائم رہے، کسی نے التفات نہیں کیا، توجہ نہیں کی۔ پھر یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امیج تھی پورے مکہ میں ویسی تھی کہ حضور کی بات پر لوگ آنکھ بند کر یقین کرتے تھے، بڑی بڑی امانتیں رکھتے تھے۔ تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل ابو قبیس، وہاں پر مکہ میں ایک پہاڑی ہے یا اس کے قریب ایک پہاڑی، اس پہاڑی کے پاس سارے مکہ والوں کو بلایا کہ سب کے سب آ جاؤ، اور حضور کی آواز پر پورا مکہ جمع ہو گیا۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک سوال کیا، کہا کیا تمہارا خیال ہے میرے متعلق اگر میں یہ خبر دے دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تمہیں مارنے کے لیے کھڑی ہے، تو تم کیا میری اس بات کا یقین کرو گے؟ مکہ والوں نے ایک آواز میں کہا تھا، ہم نے تمہارے بچپن سے لے کر اب تک کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں، اگر آپ اس بات کی خبر دیتے ہیں تو ہم یقین ہی نہیں بلکہ اس سے لڑنے کی تیاری بھی کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں میری بات پر اتنا یقین ہے تو سنو، اللہ ایک ہے، اور میں اللہ کا آخری رسول ہوں، اور جن بتوں کے سامنے تم سب جھکاتے ہو یہ فضول ہے، یہ باطل ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ اعلان ہوا تو مجمع میں کھلبلی مچ گئی کہ ہمارے پرانے دین پر حملہ ہو گیا، ہمارے دھرم پر حملہ ہو گیا ہے۔ اور پھر اسی مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے سخت جملوں میں بات کہا، تباً لک یا محمد الہذا جمعتا، نعوذ باللہ، اس نے کہا برا ہو اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تم نے اس کام کے لیے ہمیں یہاں جمع کیا تھا؟ یہ بولنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں سب سے پہلا برا جملہ کہنے والا یہی شخص تھا، کیونکہ اتنے سالوں میں کبھی کسی نے انگلی بھی نہیں اٹھائی، کبھی نہ اخلاق پر بات کی، نہ کسی نے سخت لہجے میں آپ سے بات کی۔ اخلاق کریمانہ وہ اعلیٰ معیار کے تھے۔ پہلی مرتبہ اس طرح کا کڑوا جملہ اور تان و تشنیع کے ساتھ گالی بھرا ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ بات گراں گزری، بہت سخت ہوئی۔ لیکن اس مجمع سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوٹے تھے کہ ہاں تاریخ میں یہ ہے، اب جو لوگ ایمان لائے ان میں بچوں میں سب سے پہلے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، جب آپ کی عمر 9 سال کی تھی۔ بڑی عمر والوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام ہے۔ یہ لوگ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ہیں، سب سے پہلے جو لوگ ایمان لائے۔ اب یہ وہ لوگ تھے، اس میں حضرت ابوبکر حضرت خدیجہ کو چھوڑے تو باقی تو سب ان کے حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ پورے مکہ والوں سے پنگا لے لیتے، مقابلہ کر سکتے۔ کمزور لوگوں سے دین شروع ہوا، اور جو لوگ شروع میں اسلام میں داخل ہوتے تھے وہ غریب صحابہ تھے، کمزور تھے، لیکن ایمان اتنا مضبوط تھا کہ ہر مصیبت کے لیے وہ ڈٹے رہتے تھے، ہر بڑی سی بڑی مصیبت کو فیس کرنے کو تیار تھے۔ اب یہاں سے تبلیغ اسلام کا سلسلہ شروع ہوا۔ شروع کے سالوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوشیدہ طریقے سے ہی دعوت اسلام دی، پوشیدہ طریقے سے، یعنی بالکل اوپنلی دعوت نہیں دی جاتی تھی، تنہا ایک ایک شخص کو کنونس کرنا،
جیسے حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر حضرت عثمان غنی ایمان لائے، حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر حضرت زبیر، حضرت طلحہ، یہ لوگ بھی ایمان لائے۔ تو یہ جو ایک دوسرے سے ایمان کا سلسلہ چلتا رہا، باضابطہ طور پر تبلیغ کب ہوئی؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بازار میں تشریف لے گئے، وہاں پر لوگوں کے درمیان خطاب کر رہے تھے کہ ابو جہل درمیان میں آیا، پوری دھول اڑایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نہایت سخت جملوں میں کہنے لگا کہ لوگوں اس شخص کی بات مت سنو کہ یہ اس کا ذہنی توازن خراب ہو گیا، نعوذ باللہ، بڑے بڑے برے الفاظ کہتا ہوا۔ اب یہاں سے تکلیفوں کا دور بھی شروع ہو گیا، آزمائش کا دور۔ ایک بات یاد رکھیں، کوئی بھی مشن لے کر کے کھڑا ہونا معمولی نہیں اس دنیا میں، اور وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پتھر دلوں کے سامنے وہ عظیم دین کو پیش کیا تھا۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہ لوگ کس قدر ایگریسو تھے، اسی سے آپ اندازہ کریں کہ حضور جیسے شخص کو جو لوگ اچھی طرح جانتے تھے اخلاق میں کیا ہیں، لیکن حضور جب حرم کعبہ میں آتے تو ان کے ساتھ کیا کیا کرتے تھے لوگ، کیا کیا کچرے ڈالے، بہت ساری چیزیں کی، یہاں تک کہ عقبہ بن ابی معیط نام کا ایک ظالم شخص ایسا ہے، حضور ایک بار مسجد حرم میں آئے تھے نماز ادا کرنے کے لیے، اس نے اپنا گمچھا جو رومال ہوتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈال کر گول گھمانا شروع کیا، اور اتنا گھما کر کے کھینچا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے پاک پر سوجن آ گئی تھی۔ یہ سب معاملات حضور کے ساتھ ہوئے، اور جو صحابہ ایمان لائے تھے ان کی بڑی آزمائش تھی، بڑی آزمائش تھی۔ حضرت ابو فقیہہ ایک غلام تھے، ان کو ان کا آقا اتنا مارتا تھا، یہاں تک کہ راستے میں لے کر جا رہا تھا تو ایک جانور ہوتا ہے چھوٹا سا، اس جانور کو دیکھ کر کے اس نے کہا کہ تیرا خدا یہی تو نہیں ہے۔ اس وقت حضرت ابو فقیہہ کا ایمان دیکھیں، جیسے اس نے گستاخی کی، پکار پکار کر کہنے لگے اللہ ربنا، اللہ ربنا، ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ وہ ظالموں کو جلانے کے لیے یہی اتنا ہی کافی تھا، اتنا ہی کافی تھا۔ اسی کو تو اقبال نے کہا ہے کہ یہ غریب صحابہ تھے لیکن ان کے چولہے ہلا کر رکھ چکے تھے، کمزور تھے لیکن ان کے لوگوں کی نیندیں حرام کر رکھی تھی، کہ ان کا داؤ ان پر نہیں چلتا تھا، وہ ڈرائے دھمکائے موب لنچنگ کیے لیکن صحابہ پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ۔ تمہارے پاس بڑے ہتھیار ہونے ضروری نہیں ہیں، ٹوٹی ہوئی شمشیر، ٹوٹی تلوار، فرماتے ہیں اقبال کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، گر تم نکل آ جاؤ ایک بار نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ وہ نعرہ تکبیر کس کا تھا؟ وہ صحابہ کا تھا، ہر گھڑی ہر لمحے۔ اب جو تکلیف اٹھائے ہوئے صحابہ ہیں ان کی ایک لسٹ ہے لمبی، کون کون سے صحابہ ہیں جنہوں نے اسٹرگل کیا ہے بہت سخت طریقے سے۔ اس میں حضرت ابو فقیہہ، حضرت بلال حبشی، حضرت خباب ابن الارت، حضرت خبیب ابن عدی، حضرت عمار بن یاسر جن کو آگ میں جلایا گیا تھا، آگ میں جلایا گیا، حضرت سیدہ سمیہ جن کو گھوڑے کے ٹانگوں میں باندھ کر کے دوڑایا گیا تھا، وہ بڑی عمر کی خاتون تھیں، ان کی شرمگاہ پر تیر مار کر کے انہیں شہید کیا گیا تھا۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہے، سب سے پہلے شہید ہونے والی خاتون ہے۔ مکہ میں یہ جو اسٹرگل کا زمانہ شروع ہو گیا، تو اب میں آپ کو یہاں سٹیپ بائی سٹیپ عرض کروں گا۔ نبوت کے جو سال شروع ہوئے، پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال، چوتھا سال، اس طرح سے 40 سال کی عمر پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کا اعلان فرمایا۔ آپ ایک بات یاد رکھیں، فرق محسوس کریں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں حضور 40 سال کی عمر میں نبی بنائے گئے، حضور نبی بنائے نہیں گئے۔ حضور نے تو فرمایا میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کو مٹی اور پانی میں گوندھا جا رہا تھا، وہ تو نبی اس وقت بھی تھے، اور نبی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اولین آخرین سب کے نبی ہیں، لیکن نبوت کا اعلان کرنے کا حکم 40 سال کی عمر میں ہو۔ اس کو ہمیشہ سے احتیاط کریں، بعض لوگ ایسے ہی بک جاتے ہیں کہ حضور کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ نبوت ان کی زمانے سے تھی، لیکن اعلان کرنے کا حکم کب ہوا؟ 40 سال کی عمر میں۔ اب یہاں سے دور نبوت شروع ہوا،
اب اس کو دور نبوت کہتے ہیں۔ 40 سال پہلے کی جو زندگی میں نے آپ کو رکھا وہ مختصراً وہ حضور کی ایک سیرت ایسی ہے جو آئیڈیل ہے، مثالی ہے۔ بچپنا، جوانی، شادی کے معاملات، تجارت کے معاملات 40 سال کی عمر تک، لیکن اب اصل جو یعنی پوری دنیا کے لیے اسوہ حسنہ ہے، جس کو قرآن نے کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ اب وہ دور نبوت کو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ 23 سال تک، 40 سال کی عمر سے لے کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 63 سال کی ہوئی، یہ پورا دور نبوت ہے۔ دور نبوت کو ہم 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، ایک مکی حصہ ہے اور ایک مدنی حصہ ہے۔ 13 سال مکہ میں دور نبوت کے گزرے اور 10 سال مدینے میں دور نبوت کے گزرے۔ دونوں دور بہت الگ الگ ہے، ڈیفرنٹ ہے۔ مجھے آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ عرض کرنا ہے 13 سال مکہ میں کس طرح گزرے، پہلا سال کیا تھا، دوسرے سال کون سے واقعات پیش آئے، تیسرے سال کون سے واقعات پیش آئے۔ ہر ایک سال کی کچھ خصوصیات ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز آپ کو سلسلہ بسلسلہ عرض کیے جائیں گے۔ مکہ کا دور مکمل اسٹرگل کا دور ہے، یہاں کوئی جہاد کی آیت نہیں اتری تھی۔ 13 سال صبر کیا گیا، ہر چیز کو سہا گیا ہے۔ لیکن جب ہجرت ہوئی، مدینے میں جانے کے بعد اسلامک حکومت اسٹیبلش ہوئی، اسٹیٹ آف اسلام جس کو کہیں آپ، یعنی سب سے پہلی چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون، پارلیمنٹ، ایک نظام جو قائم کیا وہ مدینہ طیبہ۔ مدینہ کی بھی 10 سال، پہلا مدنی سال، دوسرا مدنی سال، تیسرا مدنی سال، ہر ایک کی خصوصیات ہیں اور ان میں جنگیں بھی ہوئی ہیں۔ ہم اس کو تقسیم کر کے اب اصل سیرت کو یہاں سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ روزانہ میں انشاءاللہ العزیز سلسلہ بسلسلہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ کریم میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نبوت کا دوسرا سال تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد یہ دوسرا سال تھا۔ جیسے کہ کل کی سیرت کے درس میں بیان میں نے عرض کیا تھا کہ مکہ والوں کی شدت بڑھ گئی تھی، وہ آپے سے باہر ہو چکے تھے اور جہاں غریب صحابہ کو پاتے تھے مارتے تھے۔ تکلیفیں اتنی بڑھ گئی تھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اذیت دینا شروع کیا، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو مارا، خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی انہوں نے زیادتیاں کیں۔ لیکن یہ تھا کہ کسی بھی صورت میں حضور کی تبلیغ رکتی نہیں تھی، انہوں نے ہر ہتھ کنڈا اپنایا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش نہیں رہتے، پھر تبلیغ جاری ہی رہتی، چاہے وہ کسی کے گھر کے اندر ہو یا کسی قبیلے کے اندر ہو، یا کوئی قافلہ آ جائے تو اس کے اندر حضور کی دعوت دین جاری تھی۔ پھر مکہ کے تمام جہلا جتنے تھے، سرداران قریش بھی تھے، سبوں نے حرم میں بیٹھ کر کے ایک مشورہ کیا کہ آخر کیا بات ہے کہ ہمارے اتنے مارنے کے بعد، تکلیف دینے کے بعد ان کی تبلیغ رکتی کیوں نہیں ہے، یہ روکتے کیوں نہیں اپنے آپ کو، ڈر کے مارے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا چاہیے یا بیک لے لینا چاہیے۔ سبوں کے دماغ میں یہ بات چل رہی تھی شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرداری چاہتے ہیں، یا ان کو کوئی یہاں پر حکومت قائم کرنی ہے، بادشاہ بننے کی خواہش ہوگی، ایسا کچھ مسئلہ ہوگا۔ تو سبوں نے طے کر کے ان میں سے ایک جو شخص تھا عتبہ بن ربیعہ، اس کو اپنا وکیل بنایا اور کہا کسی طرح محمد کے قریب ہو جاؤ اور ان کے دل میں موجود بات معلوم کر لو کہ آخر وہ کیوں اس قدر اس نئے دین کے لیے کمر بستہ ہیں۔ عتبہ بن ربیعہ آیا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تنہائی میں لے کر کے گیا اور بڑی میٹھی چپڑی باتیں کرنے لگا کہ محمد دل کھول کر کے ایک بار میرے پاس بیان کر دو کہ تم مکہ کی سرداری چاہتے ہو، سارے قبیلوں میں تم حاکم بن جاؤ، یا کوئی اپنی ایک نئی سلطنت قائم کرنے کا ارادہ ہے، یا پھر کسی بہت بڑے خاندان میں تمہیں شادی کرنے کا ارادہ ہے؟ ایک بار کھل کر کے میرے سامنے کہہ دو، خدا کی قسم
میں پورے مکہ کو تمہارے زیر فرمان بنا دوں گا، سارے لوگوں کو تمہارا تابع کر دوں گا، بس تم یہ نئے دین والا جو مسئلہ ہے اس کو روک دو، اس چیز کو ختم کر دو، سب مل کر کے رہیں گے اور تمہاری جو خواہش ہے وہ پوری کی جائے گی۔ عرب کے سب سے بڑے خاندان کی لڑکی چاہیے، وہ آپ کو لا کر دے دی جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عتبہ بن ربیعہ کے جواب میں قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع فرمایا۔ جب قرآن اتر رہا تھا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن کی آیتیں نکلنے لگیں، میاں آج کوئی قاری قرآن پڑھتا ہے تو جاہل سے جاہل آدمی بھی مدہوش ہوتا ہے تلاوت سننے کے لیے۔ ایک تو وہ عرب تھے جن کو عربی آتی تھی، اور پلس اس پر قرآن ان کی زبان سے جن پر خود قرآن اترا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بیان کرتے قرآن کی آیتیں، دل کھینچ لیتا ہے۔ اور جب عتبہ بن ربیع جو ان کا وکیل بن کر کے آیا تھا، وہ کٹر دشمن بھی تھا، حضور نے جب آیتیں تلاوت شروع کی تو اس کے دل پر ایسی ہیبت طاری ہو گئی، بہت زیادہ اس کا دل خوف سے لرزنے لگا اور اس کے جسم کے اندر کپ کپی طاری ہوئی۔ اس نے مجبوراً کہا کہ محمد اپنا یہ کلام روک دو، ورنہ یہ ساری چیزیں میں کنٹرول سے باہر ہو رہا ہوں، میں بے قابو ہو رہا ہوں یہ کلام کی جاذبیت سن کر کے۔ وہ آیا تھا منانے کے لیے، اور پھر اس کے بعد واپس لوٹا، اور جتنے وہاں پر بڑے بڑے روسا تھے سب کو جمع کر کے کہا، واللہ محمد کے پاس نہ کوئی شعر ہے، نہ کوئی جادو ہے، نہ کوئی کہانی ہے، ان کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں اس میں غضب کی تاثیر ہے۔ تو سارے لوگ کھڑے ہو گئے اور کہا، عتبہ تجھ پر بھی تو جادو نہیں چل گیا؟ تجھے ہم نے کس کام کے لیے بھیجا تھا اور تو وہاں سے متاثر ہو کر کے آیا؟ عتبہ نے کہا، میری بات سننا ہے تو سن لو، میرا مشورہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حال پر چھوڑ دو، اگر ان کا یہ کلام اور ان کی یہ دعوت پورے عرب میں بھاری ہو گئی تو حصہ تو ہمارا ہی ہوگا، قریش کی ہی عزت بڑھے گی، قریش کی عزت بڑھے گی، ہمارے خاندان کے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر وہ پورے عرب کو قابو نہ کر سکے تو عرب خود ہی انہیں مار ڈالیں گے۔ تم کیوں یہ روز روز کے جھگڑے اور یہ روز روز کی موب لنچنگ، کسی کو پکڑنا مارنا، یہ سب کیوں کرتے ہو؟ چھوڑ دو ان کو اپنے حال پر۔ لیکن مکہ والے اس کا مشورہ نہیں تسلیم کیے، سبوں نے کہا کہ ہمیں یہ منظور نہیں، ہم اپنی طاقت کے بل بوتے ہر ایک کو روکیں گے۔ پھر اس کے بعد ان کی یہ اذیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تبلیغ جب نہیں رکتی تھی، اب دوسری میٹنگ ہوئی، یہ فرسٹ میٹنگ تھی، دوسری میٹنگ ہوئی جو شرفائے قریش تھے، یعنی جو شریف لوگ مانے جاتے تھے اس وقت کے بڑے بڑے سردار اور رئیس، وہ سب آئے حرم میں بیٹھے اور انہوں نے مشورہ کیا، کہا کہ دیکھو ہمارے شہر میں ایک بہت سخت گہما گہمی چل رہی ہے، ایک کام کرتے ہیں، ہمارے اور محمد کے بیچ میں اگر ابھی کوئی باقی ہے تو وہ ابو طالب ہے، اور ابو طالب کی بڑی عزت تھی کیونکہ وہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں جو خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ تو ابو طالب کے ہاں بہت بڑا ادب کا معاملہ ہوا کرتا، کیونکہ خانہ کعبہ کی چابی کے معاملات اور بھی دیگر معاملات ان کے خاندان میں ہوا کرتے۔ تو سبوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہمارے اور محمد کے بیچ میں ابو طالب ہے، جا کر ابو طالب سے اس مسئلے میں بات کرتے ہیں، اگر وہ ہم بیچ میں سے ہٹ گئے تو ہم نپٹ لیں گے۔ تو بڑے بڑے جتنے لوگ تھے وہ سب آئے اور آ کر کے ابو طالب کے پاس، جبکہ ان کا بڑھاپا چل رہا تھا، جناب ابو طالب کے پاس آ کر کہنے لگے، ہم صرف آپ کی عزت کا خیال کرتے ہیں، آپ کے بڑھاپے کا احترام کرتے ہیں، اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت ابھی تک کر رہے ہیں، آپ ان کی حمایت میں ہیں، اور آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ معاملات کتنے گرم ہوتے جا رہے ہیں، روزانہ کوئی نہ کوئی ہمارے گھروں سے جاتا ہے اور اسلام قبول کرتا ہے، اور ہمارے گھروں میں ایک عجیب سی کشمکش ہے۔ تو جناب ابو طالب کو انہوں نے دھمکی آمیز جملوں میں بھی کہا کہ اب ہماری تلواریں آپ کے اور آپ کے بھتیجے کے خلاف اٹھنے کو تیار ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ تھا ان کی زندگی میں ایسا معاملہ آیا۔ تو جناب ابو طالب ان کے جانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میرے عزیز از جان، حضور سے وہ بڑی محبت کرتے، بہت پیار کرتے، کہا کہ میرے
جان سے زیادہ عزیز بھتیجے، آج تک قریش کا بچہ بچہ میرا احترام کیا کرتا، آج بڑے بڑے لوگ آئے اور انہوں نے ایسے جملے کہے جن کو میں نے کبھی زندگی میں نہ سنا تھا نہ سوچا تھا، اب میں نے بھانپ لیا ہے کہ وہ ہمارے خلاف تلوار بھی اٹھانے والے ہیں، وہ ہمارے آگے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ تم یہ دین کے کام کو، تمہارا جو نیا دین ہے، اس کو چند دنوں کے لیے سٹاپ کر دو، موقوف کر دو، روک دو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جناب ابو طالب کو اس حال میں دیکھا کہ آخری جو میرا حمایتی تھا میرے خاندان سے، اس کے پاؤں بھی اکھڑنے لگ گئے اب۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اگر میری جان بھی چلی جائے تب بھی میں اس دین کے کام کو کبھی نہیں روک سکتا، یا تو میں اس دین کی دعوت پر نچھاور ہو جاؤں گا، میں قربان ہو جاؤں گا، یا اس دین کو پوری دنیا میں پہنچا کر رہوں گا۔ جب اتنا مضبوط ارادہ دیکھا جناب ابو طالب، تو دوسرے دن پھر آئے رؤسائے قریش، ایک دن پہلے جو بات کر کے گئے۔ اب یہ مزے کی بات ہے، سب آئے اور کہا کہ ہم نے آپ کو کل تک کی بات کی تھی اور ٹائم دیا تھا، کیا سوچا آپ نے؟ محمد اور آپ ہمارے درمیان صرف آپ ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم نپٹ لیں گے۔ جناب ابو طالب کا بڑھاپا تھا، بڑھاپے کی عمر تھی، بال سفید ہو چکے تھے۔ اس وقت وہ کھڑے ہوئے اور سارے ان کے خاندان کے بڑے بڑے لوگ تھے، بوڑھے لوگ آئے ہوئے تھے، شرفا تھے اس وقت مکہ کے، سب کے سامنے انہوں نے کہا، سنو کان کھول کر، تم سب کے سب مل کر میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دو، دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دو، تب بھی میں محمد تمہارے حوالے نہیں کروں گا، میں آخری سانس تک محمد کی حمایت میں رہوں گا، کھڑا رہوں گا۔ اور پھر واپس آئے، اپنے بھتیجے سے کہا، میرے عزیز جان، جیسے تمہیں مرضی ہے، جیسے تمہاری چاہ ہے، تم اپنے دین کے کام میں لگے رہو، تمہارا بوڑھا چاچا آخری سانس تک کھڑا رہے گا۔ یہ جناب ابو طالب کی حمایت ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے کہ اگر جناب ابو طالب کا ایمان ثابت ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا، حضور کے خاندان کے چچاؤں میں بھی سب سے افضل مقام جناب ابو طالب کا ہوتا۔ حضرت عباس ایک جگہ، حضرت امیر حمزہ ایک جگہ، لیکن جناب ابو طالب کا جو مقام ہوتا، وہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ وہ بہت اعلیٰ مقام ہوتا، کیونکہ پل پل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں زندگی گزاری۔ 8 سال کی عمر تھی حضور کی اس وقت سے لے کر حضور کی عمر 50 سال کی ہو گئی، تب تک جناب ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہے۔ بہرحال یہ نبوت کا دوسرا اور تیسرا سال تھا، اور اس کے بعد پھر تبلیغ اسلام جب بڑھتی گئی تو اب جو مدینے والے ایمان لائے یا باہر کے قبیلے جو ایمان لائے، وہ کس طرح سے حضور کی دعوت پر ایمان لائے، اگلے سلسلے میں انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اللہ کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی جھلکیاں اور روشنیاں ہماری زندگیوں میں عطا فرمائے۔ نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے نبوت کے مکی سالوں میں جب تیسرا چوتھا سال ہو گیا اعلان نبوت کا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، اسلام کی تبلیغ بڑھتی ہی گئی، باوجود ہزار مصائب کے، مشکلات کے، دعوت دین کہیں تھمتی نہیں تھی، اور نہ ہی لوگوں کے داخل ہونے کا سلسلہ کم ہوتا تھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ جو آزمائش کے شکار تھے، اب ایک نئی آزمائش بھی ان کے سامنے تھی۔ جب 5واں سال آیا نبوت کا تو اس قدر تکلیفیں بڑھ گئی کہ سبوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہمیں اتنا مارا جاتا ہے، اتنی تکلیفیں دی جاتی ہے۔ بعض صحابہ وہ ہیں جن کو آگ میں لٹایا گیا ہے مکہ میں، اور بعض وہ ہیں جن کے ہاتھ، پیر، کان، ناک سب کاٹ کر کے مسلح کر دیا گیا ہے۔ یہ سخت ترین اذیتوں سے گزارا گیا ہے۔ تو صحابہ نے جب یہ سوال کیا، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں ہم حق پر نہیں ہیں؟
صحابہ نے کہا کہ پھر ہمیں زنجیروں میں باندھا جاتا ہے، تکلیفیں دی جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے بڑھ کر کے تکلیفیں اللہ کے نبیوں کو آئی۔ جو نبی بن کر کے دنیا میں آئے ان میں سے کتنے انبیاء ایسے ہیں جن کو یہودیوں نے قتل کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ انہیں آری سے کاٹ دیا گیا تھا، بیچ سے لے کر کے نیچے تک 2 ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کر کے ان کا سر الگ کر دیا گیا تھا۔ تقریباً 10,000 نبیوں کو ان یہودیوں نے قتل کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ بیان فرمایا تو صحابہ مطمئن ہوئے، اور پھر یہ ارشاد فرمایا جس کا جتنے اعلیٰ قسم کا ایمان ہوگا وہ اتنی آزمائشوں سے گزارا جائے گا۔ اور میں یہ بات بتا دوں آپ کو، نبیوں کے ایمان کے برابر کسی کا نہیں، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ کے صحابہ کے ایمان کے برابر اب قیامت تک کسی کا ایمان نہیں ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے آج جو ہم آزمائے جا رہے ہیں ان کی تکالیف کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ سلسلہ اس وقت سے چلتا آیا تو پھر صحابہ نے عرض یہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کوئی راستہ عطا فرمائیں۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے فرمایا کہ تم ہجرت کر جاؤ۔ ہجرت 2 ہوئی ہیں، ایک پہلی ہجرت ہے یہ، یعنی نبوت کے 5ویں سال ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی وہ نبوت کا 13واں سال تھا۔ یہ نبوت کے 5ویں سال ہی ہجرت ہوئی، لیکن یہ ہجرت مدینے کی نہیں تھی، یہ ہجرت حبشہ کی تھی، جس کو آج ایتھوپیا کہا جاتا ہے، افریقہ کا ایک ملک ہے۔ وہاں ایک رحم دل بادشاہ تھا جس کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ وہ عیسائی تھا لیکن نرم دل تھا، عبادت گزار بھی تھا، اللہ اور آخرت پر یقین رکھنے والا، لیکن مذہباً عیسائی تھا۔ تو صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سب یہاں سے ہجرت کر کے حبشہ چلے جاؤ، حبشہ کا جو والی ہے، جو بادشاہ ہے، وہ نرم دل ہے، وہ تمہیں پناہ دے گا۔ تو صحابہ کرام کا ایک قافلہ نکلا، اس میں بڑے بڑے صحابہ ہیں، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی بھی اس میں تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اجلہ صحابہ میں سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بھائی ہیں، یہ سب نکلے۔ تقریباً اس میں 70 صحابہ تھے۔ یہ پہلی ہجرت ہوئی، یہ سب مکہ چھوڑ کر کے نکل گئے۔ جتنے آزمائے جاتے تھے اور جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سبوں نے یہ عرض کیا کہ ان مصائب سے ہمیں آزادی مل جائے، ہجرت کیا۔ ہجرت کا جو ہے قرآن میں ذکر ہے، میں اس کو پھر کسی اور موقع پر عرض کرتا ہوں کہ جہاں تکلیفیں بڑھ جائیں بہت ساری تو وہاں مومن کے لیے ہجرت ہے۔ خیر، جب وہ حبشہ پہنچے تو نجاشی کے ہاں وہ رہنے لگے، امن مل گیا۔ نجاشی نے کہا کہ اگر تم ستائے ہوئے ہو اپنے شہر کے تو میرے شہر میں، میرے ملک میں سکون و اطمینان کے ساتھ رہ سکتے ہو۔ سب رہنے لگے، لیکن مکہ والوں کو اس پر بھی سکون کہاں تھا۔ تو مکہ کے جو اثردار لوگ تھے انہوں نے دیکھا، کہا کہ یہ ادھر جا رہے ہیں، وہاں جانے کے بعد پھر وہاں بھی یہ اسلام پھیلا دیں گے، لہٰذا نجاشی کو جا کر کے ہمارا ایک قافلہ ان کی تمام برائیاں بیان کریں گے۔ اور نجاشی چونکہ مکہ والوں سے پہلے سے اچھے تعلقات میں تھا، تجارتی تعلقات بھی ادھر سے ادھر سے اچھے تھے، تو مکہ والوں نے ایک قافلہ پھر سے بھیجا جس کی سرداری ابو سفیان کر رہے تھے۔ ابو سفیان ایک قافلہ لے کر کے وہ بھی وہاں حبشہ پہنچ گئے، اور چونکہ پیسے والے تھے، اثر والے تھے، نجاشی کے پاس جا کر کے ایک ریکویسٹ ڈالی کہ ہم ملاقات کرنے کے لیے آئیں۔ نجاشی نے حاضر ہونے کے لیے کہا۔ جب حاضر ہوئے تو پوچھا کیا مسئلہ ہے، تو ابو سفیان نے کہنا شروع کیا کہ ہمارے مکہ میں ایک فتنہ پیدا ہو چکا ہے، لوگ اپنے پرانے دین سے نکل چکے، جس کی وجہ سے مکہ کے گھر گھر میں آج لڑائیاں ہیں، اور وہ سبب ہے، انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے، اور ہمارے شہر سے کچھ لوگ بھاگ کر کے آپ کے وطن میں آئے ہیں پناہ لینے کے لیے۔
اور آپ نے ان کو پناہ دے دیا ہے، وہ ہمارے دین سے نکلے ہوئے ہیں. جیسے آج کہتے ہیں نا دیش دروہی، دھرم ویرودھی، یہ تمام الفاظ اس وقت بھی تھے. یہ ہمارے ویرودھی لوگ ہیں، وطن چھوڑے ہوئے لوگ ہیں، لہذا ان کو آپ اپنے وطن میں رہنے کی کوئی اجازت نہ دیجیے. نجاشی انصاف پسند تھا، ابو سفیان سے بہت اچھے گہرے تعلقات تھے. کہا اچھی بات ہے، لیکن وہ لوگ آئے ہیں تو میں ان سے مل لیتا ہوں. تو پھر جو مسلمان صحابہ وہاں پر تھے، نجاشی نے ان کو اپنے دربار میں طلب کیا کہ جو نئے یہاں پر رہنے کے لیے آئے ہیں وہ ہمارے پاس آئیں. صحابہ آگے آئے ہیں. پھر ان میں سے ایک صحابی کو اپنا وکیل بنا کر کے سبوں نے آگے بڑھا دیا. وہ حضرت جعفر طیار تھے، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے سگے بھائی ہیں. وہ دربار میں بات کرنے کے لیے آئے ہیں. نجاشی نے پوچھا کہ تمہارا دین کیا ہے، تمہارا دین کیا ہے اور یہ مکہ کے حالات کیا ہیں. ابو سفیان وہیں دربار میں ہے اور نجاشی کا بہت قریبی اثر انداز بھی ہے، نجاشی کے اوپر اثر ڈالنے والی شخصیت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت جعفر طیار نے کچھ نہیں دیکھا. جب نجاشی نے پوچھا کہ تمہارا دین کیا ہے اور یہ محمد کون ہے اور کیا معاملہ ہے مکہ میں، تو ایک جملے میں انہوں نے پورا سٹیٹمنٹ دے دیا. حضرت جعفر طیار نے کہا ہمارے پاس وہ رسول آیا ہے جو ہمیں مخلوق کی عبادت سے نکال کر خالق کی عبادت پہ لگاتا ہے. بس اب تک ہم پیدا کی ہوئی چیزوں کی عبادت کر رہے تھے، کوئی پتھر کی، کوئی درخت کی، کوئی ہوا کی، یہ سب مخلوق ہیں. حضرت جعفر طیار نے کہا یہ مخلوق کی عبادت سے وہ ہم کو نکال کر خالق کی عبادت پہ لگا دیا. یہی وہ دین ہے اور یہی وہ رسول ہے. اب نجاشی چونکہ اہل کتاب میں سے ہے، وہ خود عیسائی تھا اور وہ بھی بت پرست نہیں ہے جیسے کہ دوسرے اس وقت تھے مکہ والے. تو نجاشی نے کہا تو پھر میرے کچھ سوالات ہیں، اس کے جوابات دو. نجاشی نے تقریباً 17 سوالات کیے تھے. چونکہ وہ پڑھا ہوا تھا مقدس کتابوں میں، اس نے پوچھنا شروع کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. پہلے یہ بتاؤ کیا وہ کسی بادشاہ کے بیٹے ہیں یا بادشاہت یعنی ان کے باپ داداؤں میں ہے؟ تو حضرت جعفر طیار نے کہا نہ ان کے باپ بادشاہ تھے، نہ وہ ان کے دادا بادشاہ تھے، وہ بادشاہ کی اولاد میں سے نہیں. پھر نجاشی نے پوچھا ان کے ماننے والے جو ایمان لاتے ہیں وہ بڑے بڑے پیسے والے لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں؟ تو حضرت جعفر طیار نے کہا نہیں، جتنے ایمان لاتے ہیں اکثر اس میں غریب لوگ ہیں، غریب لوگ آتے ہیں. پھر نجاشی نے اخلاق کے بارے میں پوچھا کہ ان کے اخلاق کیا ہیں. تو حضرت جعفر طیار نے کہا یہ بات ابو سفیان سے پوچھ لو، جو مقدمہ لے کر کے آئے ہمارے خلاف، اخلاق کے بارے میں وہ بھی بیان کریں گے. ابو سفیان دربار میں ہے. نجاشی نے پوچھا یہ جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے یا نہیں؟ ابو سفیان یہ خود روایت کرتے ہیں، یہ بعد میں ایمان لائے. وہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال تھا میں چاہوں تو مسالہ لگا کر جھوٹ بول دوں نجاشی کے دربار میں، لیکن اتنے صحابہ وہاں پر تھے، یہ مکہ سے آئے ہوئے، میں سب کے سامنے جھوٹا قرار پاتا، اس لیے بول نہیں سکا، محمد کے بارے میں کچھ بھی نہیں بول سکا. کہا نہیں وہ جو کہہ رہے ہیں وہ یہ بات تو صحیح ہے، یہ بات تو صحیح. اخلاق کے بارے میں کہا ان کے اخلاق کے برابر پورے مکہ کے عرب میں کوئی نوجوان نہیں ہے. یہ ابو سفیان کے الفاظ ہیں، ایمان ابھی لائے ہوئے نہیں ہیں. تو پھر نجاشی نے 17 جو سوالات کی وہ بہت اہم سوالات تھے. سب سوالات کے جوابات جب حضرت جعفر طیار نے مکمل دیے تو اب نجاشی کہتا ہے، ابو سفیان بھی دربار میں ہے سارے، وہ کہتا ہے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اگر وہ محمد جن کے بارے میں تم کہہ رہے ہو وہ رسول یہاں ہوتے تو میں ان کے پیروں کو دھو کر کے پانی پی لیتا. یہ نجاشی نے کہا کیونکہ وہ آخری رسول ہے، وہ آخری رسول ہیں. اور جتنے سوالات میں نے کیے یہ سب میرے مقدس کتابوں میں علامات بتائی گئی ہیں کہ وہ آخری رسول، وہ بادشاہوں کی اولاد میں سے نہیں ہوں گے، نہ ہی وہ بادشاہت کی طلب کریں گے. ان کے ماننے والے غریب صحابہ ہوں گے شروعات میں، کہ وہ اسلام غریبوں سے ہی شروع ہوگا اور غریبوں میں ختم ہو جائے گا.
یہ تمام علامات پہلے سے تھیں۔ اس نے یہ بھی پوچھا تھا کیا وہ صدقہ لیتے ہیں؟ کہا نہیں، صدقہ نہیں لیتے۔ ہدیہ لیتے ہیں؟ ہاں ہدیہ لیتے ہیں۔ سب علامتیں جب فٹ ہو گئیں تو نجاشی نے صرف اتنا ہی نہیں کہا کہ وہ ان کے قدموں کو دھو کر پی لوں، بلکہ پھر اعلاناً یہ کہا کہ اے لوگو تم گواہ ہو جاؤ میں اس رسول پر ایمان لاتا ہوں۔ نجاشی جو وقت کا بادشاہ تھا، والی حبشہ تھا، غائبانہ طور پر وہ ایمان بھی لے آئے، اور اس کے بعد ابو سفیان بغیر کسی حصول کے واپس مکہ شرمندگی کے ساتھ آئے۔ مکہ والوں سے آ کر کہا، مکہ والوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا محمد کا جادو تو وہاں بھی چل گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ آج بھی اسی بات پر اڑے ہوئے رہتے ہیں کہ جہاں کہیں حقانیت ظاہر ہو جائے ان کو لگتا ہے یہاں پہ بھی جادو چل رہا ہے، وہاں پہ بھی جادو چل رہا ہے۔ بہرحال پھر نجاشی وہ ایسے مومن کہ ان کا انتقال ہوا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات کبھی نہیں ہوئی۔ صحابہ کے دور میں تھے، حضور کے دور میں رہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی، لہٰذا ان کو صحابہ میں نہیں شامل کیا گیا۔ صحابی نہیں ہے لیکن مقام بہت بلند ہے، جیسے حضرت اویس قرنی۔ حضرت اویس قرنی کا مقام ہے کہ حضور کے دور میں رہے لیکن رسول پاک سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اسی طرح حضرت نجاشی انتقال ہوا، اس سے بڑی فضیلت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز جنازہ غائبانہ طور پر وہیں سے ادا فرمائی۔ جب نجاشی کا انتقال ہوا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہی وطن میں غائبانہ ان کی نماز جنازہ بھی ادا کی۔ اس کے بعد یہ جو حبشہ کی ہجرت ہوئی تھی، یہ صحابہ مسلسل وہیں رہے اس وقت تک جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے گئے، تو پھر وہ صحابہ ہجرت کر کے واپس مدینہ تشریف لائے۔ جو حبشہ گئی ہوئی جماعت تھی وہ پھر سے دوسری ہجرت کر کے، تو ان کو جو ہے 2 ہجرتوں والے صحابہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ مکہ مکرمہ کی اذیتیں اور تکلیفیں جو ہوئیں، 5واں سال تھا۔ اب جب 7واں سال ہوا نبوت کا، اس وقت جو ہے میں بھی وہ تبلیغ اسلام کے طرق کے اوپر نہیں آیا کہ ہر سال کس طرح صحابہ ایمان لاتے رہے، یعنی لوگ اسلام میں داخل ہوتے۔ مدینہ طیبہ سے لوگ آتے تھے، پہلے 12 لوگ آئے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وہ ایمان لائے، پھر 70 کی جماعت آئی، پھر وہ سب کے سب ایمان لائے، واپس مدینہ گئے، وہاں مدینہ میں گھر گھر میں لوگوں کو دعوت دی۔ مدینہ میں آلریڈی اسلام پھیل چکا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ گئے نہیں تھے، مکہ ہی میں تھے۔ اسی دوران پھر مکہ والوں نے، دیکھیں ظلم کی ایک حد ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے، انہوں نے ہر لمٹ کراس کر دی تھی۔ پھر وہ وقت آیا کہ جب سارے لوگوں نے مل کر کے مکہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے خاندان پر ایسی پابندی لگا دی، سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ اعلان ہو گیا تھا مکہ میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر والوں کے ساتھ، جس میں ابو طالب تھے، جناب ابو طالب اور ان کے سارے خاندان والوں کے ساتھ کوئی میل جول نہیں رکھے گا، کوئی کھانا پانی ادھر سے ادھر نہیں کرے گا، ان سے کوئی لین دین نہیں ہوگا، نہ تجارت ہوگی، کچھ نہیں۔ یہ بائیکاٹ ایسا تھا کہ ایک گھاٹی ہے جس کو شعب ابی طالب کہا جاتا ہے مکہ میں، اس گھاٹی میں وہ محصور ہو گئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کھانے پینے کی چیزوں کی قلت اتنی بڑھ گئی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان ایام میں پتے کھاتے رہے، درختوں کے پتے کھاتے رہے، اور چمڑے کو ابال کر کے اسی کو کھا لیا جاتا تھا۔ یہ ایام تقریباً 3 سال تک چلے۔ خود وہ مکہ والوں کو رحم آ گیا تھا، انہوں نے بیٹھ کر کے سارے لوگوں نے یہ میٹنگ کی کہ ہم لوگوں نے بہت زیادہ ان کے اوپر سختیاں کی ہیں کہ ہماری خاندان کے لوگ ہیں، قریش کے لوگ ہیں، اور وہ بھی والی کعبہ کے خاندان سے ہیں، متولی کعبہ کے خاندان سے ہیں۔ لیکن بعد میں سارے جو اچھی سوچ رکھنے والے تھے سبوں نے بیٹھ کر کے یہ بائیکاٹ کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن وہ بھی بائیکاٹ ختم ہونے کو 3 سال لگ گئے۔ 3 سال لگ گئے۔ 3 سال تک نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی اذیتیں برداشت کیں۔ بہرحال میرے عزیزو، مکہ کے 13 سال فلی اسٹرگل کے دور ہیں، ہر سال تکلیفیں، ہر سال مصیبتیں برداشت کی گئی ہیں۔
آج لوگ یہ کہتے ہیں حالات خراب ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، بلکہ تم تو بہت مزے سے سو رہے ہو، بہت مزے سے کھا رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت تمہارے سامنے آسانی سے رکھی ہے۔ کیا ان صحابہ کے برابر نہیں بلکہ ان کا 5% بھی آج ہم نے اسٹرگل کیا ہے؟ کون روکتا ہے ہمیں مسجد آنے سے؟ کون روکتا ہے ہمیں حق بات کرنے سے آج؟ لیکن لوگ ایک گانا گاتے رہتے ہیں، عادت سی ہو گئی ہے کہ ظالموں کی حکومت ہے، آزادی نہیں ہے، فلاں ہے، یہ سب ہیلے بہانے ہیں۔ بہرحال اکا دکا جو وارداتیں ہوتی ہیں، تکالیف ہوتی ہیں، یہ ہم سب کے لیے عبرت ہے، ہم سب کے لیے عبرت ہے۔ ابھی جس طرح سے یہ بھگوا داری لوگ یا آتنکی لوگ جو ہمارے ملک میں یا دیگر پوری دنیا بھر میں دہشت پھیلا ہوئے ہیں، داڑھی والوں سے تکلیف ہے، ٹوپی والوں سے تکلیف ہے، اکیلا پاؤ تو انہیں مار دے۔ ابھی جیسے کہ جو حالات ہمیں پہنچ رہے ہیں کہ کسی مسجد کے امام کو انہوں نے مارا، داڑھی کاٹ دیا، یہ ساری چیزیں نئی نہیں ہے ہمارے لیے، یہ کوئی نیو بات نہیں ہے۔ 1400 سال سے اسلام یہ دیکھتا چلا آیا ہے۔ لیکن مومنوں، ان تمام چیزوں سے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ لو، سینہ چوڑا ہو جائے گا۔ اور ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں میرے عزیزو، اس کو لوگ آپشنلی سمجھتے ہیں، حضور کی سیرت، یہ کوئی میں کہانی نہیں سنا رہا، یہ کہانی نہیں سنا رہا، یہ قرآن کا حکم ہے۔ قرآن کا حکم ہے کہ تمہیں رسول پاک کی سیرت دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ تمہارے لیے وہی آئیڈیل ہیں۔ اور مسلمان اگر نبی پاک کی سیرت کو نہیں جانتا اور نہیں سیکھتا تو پھر کس کی سیرت سیکھنے جائے گا؟ کس کے اخلاق سیکھے گا؟ تو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے۔ بغیر اس کا اسلام پہ عمل ہو ہی نہیں پائے گا۔ مجھے بتاؤ، تم نماز پڑھتے ہو، آج اللہ کا حکم ہے، لیکن کھڑے ہوتے ہو، ہاتھ اٹھاتے ہو، باندھتے ہو، رکوع میں جاتے ہو، سجدے میں جاتے ہو، یہ طریقہ قرآن میں کہاں ہے؟ کہاں ہے قرآن میں؟ اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، تم نماز قائم کرو، لیکن تمہیں نماز قائم کرنا کیسے ہے یہ سیرت مصطفیٰ سے پتہ چلے گا۔ یہ میرے آقا کی سیرت پڑھنی پڑے گی کہ میرے آقا ایسے کھڑے ہوتے، ایسے جھکتے، ایسے سجدے میں جاتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہٹاؤ تو دین کھوکھلا ہے، دین میں پھر کچھ نہیں رہے گا۔ تمہیں ہر چیز کا اگر تفصیلی جواب چاہیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ضروری ہے۔ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی آپشنلی چیز ہے، نہیں، یہ ہمارے لیے فرض عین ہے، ہر مسلمان کے لیے سیرت مصطفیٰ سیکھنا۔ اللہ کریم ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلائے اور آخری سانس تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں میں ہمارا شمار فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا 6واں سال تھا، 5 سال گزر گئے تھے۔ 6 اور 7ویں سال چونکہ 70 صحابہ اکرام ہجرت کر چکے تھے حبشہ کی طرف، اور جو بچے تھے مکہ میں وہ بھی بڑی مشقتوں کے ساتھ رہ رہے تھے، تکلیفوں کے ساتھ رہ رہے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اکیلے تنہا مکہ سے نکل پڑے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 6واں سال ہے۔ وہ اکیلے مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے، اس لیے کہ مکہ والے بہت سخت اذیتیں دے رہے تھے، نہ قرآن پڑھنے دیتے تھے، نہ ہی شعائر اسلام پر عمل کی کوئی صورت تھی۔ تو جب مکہ سے باہر نکل کر جا رہے تھے تو ایک بہت بڑا پہلوان، نامی گرامی، ابن دغنہ اس کا نام تھا، اس نے دیکھا، پوچھا ابوبکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں مکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں اور کسی اور جگہ آباد ہو جاؤں گا۔ اس نے کہا تم جیسا آدمی اگر مکہ میں نہ رہے تو پھر کس کو رہنے کا حق ہے؟ تم سب سے شریف آدمی ہو مکہ کے، ہم سب آپ کا احترام کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ واپس مکہ چلیں، میں آپ کو اپنی پناہ میں رکھتا ہوں، میں امان دیتا ہوں۔ اس وقت کا نظام یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی کسی کی پناہ لیتا ہے یا کسی کو امان دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ پھر دوسرا کوئی آدمی اس سے لڑنے آتا تو جو پناہ دیا ہوا آدمی ہے وہ پورے اپنے خاندان کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتا۔ تو یہ مکہ کا رواج تھا۔
تو ابن دغنا چونکہ بہت ہی مشہور آدمی تھا اور پہلوان بھی تھا، اس نے امان دیا اور کہا واپس چلو۔ حضرت ابو بکر صدیق واپس آئے تو مکہ والوں نے پوچھا کہ ان کو کیوں لے آئے؟ ان کے قرآن پڑھنے سے فتنہ ہو رہا ہے، ہمارے گھر والے بچے اور سب لوگ جو ہے ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ تو ابن دغنا سے سارے مکہ والوں نے کہا اب تو نے ان کو پناہ دی ہے تو ٹھیک ہے، بس ان کو اتنی بات کہہ دے کہ یہ اگر قرآن پڑھنا ہے تو آہستہ آواز میں اپنا پڑھ لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق سے اس نے کہا کہ سب کچھ معاملات صحیح رہیں گے، آپ جب اپنا قرآن پڑھیں تو آہستہ سے پڑھ لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے باہر بالا خانے میں یا نیچے بیٹھتے اور جب تلاوت شروع کرتے تو تلاوت ہوتے ہوتے آواز بڑھ جاتی تھی، اور جیسے ہی آپ کی آواز بڑھتی آس پاس کے سب لوگ جمع ہو جاتے تھے وہ میٹھا کلام سننے کے لیے۔ اس میں جاذبیت ایسی تھی، کھچاؤ تھا قرآن کی آیات میں، جو سنتا تھا کھڑا ہو جاتا تھا۔ پھر بھیڑ لگنے لگ گئی حضرت ابو بکر صدیق کی تلاوت پر، مکہ والوں نے بڑا پریشان کیا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق کے متعلق ابن دغنا سے آ کر شکایت کی کہ پھر یہ وہی کام کر رہے ہیں۔ ابن دغنا نے دوبارہ کہا کہ ابو بکر اپنی آواز کو پست کر لو، لوگ فتنے میں مبتلا ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے بات سن لی۔ اس کے بعد پھر دوسرا دن آیا، آپ نے جب تلاوت شروع کی تو پھر ویسی بلند آواز ہونے لگی۔ ابن دغنا پھر آیا، مکہ والوں نے شکایت کی کیونکہ آپ کی تلاوت سے کوئی نہ کوئی مسلمان ضرور ہوتا، قرآن کی آپ تلاوت کرتے اور لوگ متاثر ہوتے تھے۔ اس نے آ کر کہا کہ ابو بکر میں نے اتنی مرتبہ تم سے کہا ہے کہ یہ تمہارے قرآن کی تلاوت سے مکہ والوں میں بڑا عجیب معاملہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ابن دغنا تو اپنی پناہ اپنے پاس رکھ، تیری امان تیرے پاس رکھ، میں اللہ کی امان میں کافی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں اپنی امان اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ ایسے سخت ترین حالات میں قرآن پر ایسے عمل کرتے رہے، انہیں کسی کے پناہ کی اور کسی کے امان کی بھی حاجت نہیں تھی۔ یہ واقعات تھے چھٹے سال کے نبوت کے، اور ایک بہت بڑا معاملہ جو پیش آیا، بڑا جو معاملہ جس کو کہتے ہیں کہ ایک اچانک ایک ٹرننگ پوائنٹ مکہ والوں میں، اور جو وہاں پر مسلمان تھے، غریب صحابہ تھے، ان میں جو ایک الگ ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے، یہ ہجرت حبشہ سے پہلے کی بات ہے۔ ہجرت حبشہ سے پہلے کی بات ہے، حبشہ جو صحابہ ہجرت کر گئے وہ بعد کی بات ہے۔ اس سے پہلے کا یہ مسئلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دو بہت بڑی طاقتیں جو مکہ میں تھیں وہ دونوں ایمان لائے، ایک حضرت امیر حمزہ اور دوسرے حضرت عمر ابن خطاب۔ دونوں پہلوان مانے جاتے تھے اور دونوں کے ایمان لانے کا سبب کچھ اور ہی تھا۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں اندر گئے تھے، خانہ کعبہ کے پاس۔ ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں بیٹھا، ٹھٹا کرتا رہا، مذاق کرتا رہا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے پاس گھسیٹا، اور حضور کو اس نے مار توڑ بھی کیا، زد و کوب کیا، گالی گلوچ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم سے باہر تشریف لے آئے۔ امیر حمزہ شکار کرنے کے بڑے شوقین تھے، وہ اس وقت بڑے پہلوان مانے جاتے، اور ایک نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی تو چچا ہونے کی ہے ہی، کہ وہ حضور کے سگے چچا ہیں، حضور کے سگے چچا ہیں، لیکن دوسری ایک نسبت یہ بھی ہے کہ وہ حضور کے رضائی بھائی بھی ہوتے ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خاتون سے دودھ پیا حضرت صہیبہ، اسی حضرت صہیبہ سے حضرت امیر حمزہ نے بھی دودھ پیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں اور دودھ شریک بھائی بھی ہیں، بڑی قربت بھی تھی۔ وہ ایک شکار سے واپس آ رہے تھے، بیچ راستے میں مکہ میں جیسی داخل ہوئے، لوگوں نے کہا حمزہ تمہارے بھتیجے محمد کے ساتھ آج ابو جہل نے بڑا برا حال کیا، ان کے ساتھ مار توڑ کیا، گالی گلوچ کیا۔ حضرت امیر حمزہ نے وہیں سے سفر ابھی گھر نہ پہنچے، نہ ہی حضور سے ملاقات کی، سیدھے حرم میں آئے۔ ابو جہل اپنے وہی گھنٹالوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، گرو گھنٹالوں کے ساتھ۔ حضرت امیر حمزہ سیدھے گئے اور اس کا دامن پکڑ کر کھینچتے ہوئے اس کو صحن میں لایا، اور اپنی تلوار کی ڈھال جو تھی اس سے اتنا مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا، اور خوب اس کو
لاتوں سے اور گھونسوں سے مارا، کوئی بچانے والا نہیں تھا ابو جہل کو، اور کہا کہ تو میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا صرف یتیم سمجھ کر کے گالیاں دیتا ہے؟ جب تک حمزہ زندہ ہے تو ان کی طرف انگلی بھی نہ اٹھانا، ان کی طرف سختی کا معاملہ ہرگز نہ کرنا، ورنہ میں مقابلے کے لیے ہر گھڑی تیار ہوں۔ جبکہ وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، لیکن رشتہ داری کی حمیت اور غیرت بھی تو تھی۔ اور اس کے بعد لوگوں نے کہا حمزہ تمہیں پتہ ہے تمہارا بھتیجا کیا کر رہا ہے؟ حضرت امیر حمزہ نے کہا وہ جو کر رہا ہے اپنی جگہ پر، لیکن ابو جہل نے جو کیا اس کو کوئی نہیں سرائے گا۔ ابو جہل نے خود ہی لوگوں سے کہا چھوڑ دو حمزہ کو، ان کی رشتہ داری اور ان کی غیرت کی بات ہے، انہوں نے یہ کر دیا۔ واپس امیر حمزہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے، حضور غمگین تھے۔ آتے ہی انہوں نے کہا میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے، سنا ہے کہ ابو جہل نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، لیکن میں نے اس کو خوب مارا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش سنتے رہے، چہرہ نہیں اٹھایا۔ امیر حمزہ نے کہا کیا آپ ابھی نہیں مسکرائیں گے؟ آپ خوش نہیں ہیں اس بات سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خوش اس وقت ہوں گا جب آپ کلمہ طیبہ پڑھیں گے۔ امیر حمزہ نے اسی وقت کلمہ شہادت پڑھ کر کے داخل اسلام ہوئے، اور پھر اس کے بعد ان کے رجزیہ اشعار بھی تھے۔ وہ اتنا فخر کرتے تھے کہ اپنے ایمان لانے پر حضرت امیر حمزہ واپس حرم میں آئے اور چیخ چیخ کر کے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو ہدایت دے دی اور میں سچے ایمان پر آ چکا ہوں۔ یہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تھا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے، اور ایسے ساتھ جیسے ایک باڈی گارڈ ہوتا ہے حفاظت کے لیے۔ اور یہی وہ دور تھا جب ابو جہل نے اپنے بھانجے عمر ابن خطاب کو بہت زیادہ سکھایا۔ حضرت عمر فاروق جو ہے وہ ابو جہل کے بھانجے ہیں، ابو جہل ماموں لگتا تھا، ورغلایا، بہت بھڑکایا، اور پھر کہا کہ تمہاری پہلوانی اور جوانی کس کام کی، دیکھے نہیں ایک صحابی وہی دین سے نکلا ہوا آدمی مکہ میں ایسا آیا ہے جو ہمارے دین کو جھٹلاتا ہے، ہمارے آبا و اجداد کو سب غلط ٹھہراتا ہے، اور ایک نیا دین لے کر آیا۔ عمر فاروق کو غیرت آئی، جوش آیا، اور تلوار لے کر نکل پڑے کہ ٹھیک ہے میں اس صحابی کا کام تمام کرتا ہوں۔ بیچ راستے میں ایک صحابی حضرت نعیم اور نعیم دونوں کہا گیا ہے، ان سے ملاقات بھی، پوچھا کہاں جا رہے عمر؟ کہا میں اس صحابی محمد کا قتل کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے دیکھا عمر بڑے غیظ و غضب میں ہے، جلال میں ہے اور غصے میں ہے، اور یہ جب غصے میں آتے ہیں تو مکہ والوں کو معلوم تھا کہ یہ بہت سخت ترین آدمی ہے، پہلوان ہے۔ انہوں نے راستہ کاٹنے کے لیے ایک راز کی بات تھی وہ بتا دیا، حضور تک یہ نہ جائے اس کے لیے وہ حضرت نعیم نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے عمر تم جس کو قتل کرنے جا رہے ہو اس کے عشق میں، اس کے محبت میں تمہاری سگی بہن اور بہنوئی بھی تو مبتلا ہیں، وہ بھی تو مسلمان ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے جیسی یہ کہا حضرت عمر کی غیرت جاگ گئی، کہا میرے گھر میں ہو رہا ہے یہ سب، میری بہن نے کلمہ پڑھا ہے؟ کہاں جا کے دیکھو۔ ان کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب وہ پہلے سے ایمان لائی ہوئی تھی۔ عمر ابن خطاب وہیں راستے سے پلٹ گئے اور اپنی بہن کے گھر گئے، دیکھا گھر بند تھا، دروازہ بند تھا، لیکن اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ ایک صحابی حضرت خبیب یہ ان کے گھر میں تھے اور دونوں کو، شوہر اور بیوی کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ جیسے ہی حضرت عمر دروازہ کھٹکھٹانے لگے آواز بند ہو گئی، وہ حضرت خبیب کو انہوں نے اندر چھپا دیا۔ دروازہ کھولا، کھولتے ہی اندر آئے اور آؤ دیکھا نہ تاؤ، اپنے بہنوئی کو گرا کر مارنا شروع کر دیا۔ ان کے بہنوئی سعید بن زید، ان کو اتنا مارا، بہت مارا۔ ان کی بہن بیچ میں بچاؤ کے لیے آئی تو اپنی بہن کو بھی مارا، ناک پھوڑ دیا مار کر کے، بہن اور بہنوئی کو زخمی کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر جب خود کو رحم آیا کہ میں نے اپنے بہن اور بھائی کو اتنا مارا ہے، اٹھے تھک کر کے، بعد میں پھر اپنی بہن سے پوچھتے ہیں اچھا ٹھیک ہے چھوڑ دو، جو کلام تم لوگ میرے آنے کے وقت یہاں سن رہے تھے وہ کلام سناؤ، کون سا کلام ہے؟ جیسی حضرت عمر نے یہ کہا، حضرت خبیب جو چھپے ہوئے تھے اندر وہ باہر آ گئے،
کہا کہ میں سناتا ہوں، لیکن حضرت عمر کی بہن کے ایمان اور ان کی غیرت کو دیکھیں، صحابہ کا کیسا ایمان تھا، ڈر اور خوف سب ایک طرف، تکلیفیں اور مصیبتیں سب ایک طرف۔ بہن نے کہا آپ کو اس کلام کو سننا ہے تو آپ کو پاک ہونا پڑے گا، آپ پہلے پاک ہو جائیں، پاک ہو جائیے۔ اس کے بعد انہوں نے جس طرح کی پاکی تھی پاکی حاصل کی، کہا کہ مجھے سناؤ وہ کلام۔ تو حضرت خبیب نے پڑھنا شروع کیا سورہ طٰہٰ کی آیتیں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ یہ آیتیں تقریباً انہوں نے کئی آیتیں پڑھی، حضرت عمر مست ہو گئے، جھومتے رہ گئے۔ کلام پاک کی ان آیات بینات کا اثر دل پر ہونے لگا، اور اس کے بعد کہتے ہیں میں محمد سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت سعید بن زید جو بہنوی تھے وہ حضرت خبیب ان کو لے کر کے چلے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت بھی حضرت زید بن ارقم کے گھر میں تھے، اور حضرت امیر حمزہ دروازے پر پہرا دے رہے تھے، وہ پہلے ایمان لائے ہوئے۔ تو حضرت عمر تلوار لٹکائے تیزی سے آنے لگے، تو امیر حمزہ نے بھی تلوار نکال لی۔ اندر سے آوازیں آنے لگ گئی کہ عمر آ رہا ہے، عمر آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ نے چیخ کر کہا عمر آ رہا ہے، تو حمزہ بھی کھڑا ہے، اور یہ کہا کہ اگر اس کی نیت اچھی ہے تو میں استقبال کروں گا، اور اگر بری نیت لے کر کے آ رہا ہے تو میری تلوار سے وہ بچ کر نہیں جائے گا۔ امیر حمزہ دروازے پر تان کر کھڑے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر حجرے سے آواز لگاتے ہیں امیر حمزہ کو کہ آپ اپنی تلوار نیچی کر لیں، اس لیے کہ اللہ نے مجھے یہ حکم فرمایا کہ عمر آپ کے پاس آئے گا اور اسلام کے ساتھ آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام باحد من العمرین۔ ابو جہل کا نام بھی عمر ہے، ابو جہل کا نام بھی عمر ہے، عمر بن ہشام، اور حضرت فاروق اعظم کا نام بھی عمر بن خطاب۔ حضور نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ دونوں عمروں میں سے کسی ایک عمر سے اسلام کو عزت عطا فرما دے، اور حضور کی دعا یہ حضرت فاروق اعظم کے حق میں قبول ہوئی۔ دونوں عمروں میں سے کسی ایک عمر کے حق میں اللہ تعالیٰ اسلام کو عزت بخشا بھی، اور یقیناً حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد جو معاملات ہوئے، ٹرننگ پوائنٹ جس کو کہتے ہیں، امیر حضرت عمر فاروق آئے بارگاہ مصطفیٰ میں، تلوار زمین پر رکھ دی اور گھٹنے ٹیک دی اور کہا آپ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں میں کوئی سوال نہیں کرتا، مجھے بھی اس دعوت دیں اور وہ کلمہ پڑھائیں اور اپنے غلاموں میں شامل کریں۔ یہ حضرت عمر نے جیسی ہی یہ کہا، صحابہ جو اندر بیٹھے تھے وہ تقریباً 40 کے قریب تھے، اتنی تیز آواز میں انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ مکہ میں گلیوں میں یہ آواز گونج گئی، سارے سن پڑے، اللہ اکبر کی آواز اتنی زور تھی۔ اور دیکھیں سب سے پہلا کام حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد ہوا کیا، آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا، اور اس کے بعد نیکسٹ جو سب سے پہلا کام ہے، حضرت عمر نے پہلے ہی پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام حق ہے، ایمان حق ہے، تو اس کمرے میں نہیں، ہم علی اعلان حرم میں جا کر نماز پڑھیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی، کہا کہ چلو۔ اب اس کے بعد پہلی مرتبہ دار ارقم سے حضور پاک کے ساتھ یہ صحابہ نکلے، 40 صحابہ حرم کی طرف جا رہے تھے، 2 صفوں میں تھے، 2 صفوں میں چلتے ہوئے جا رہے تھے، ایک صف کے آگے امیر حمزہ تھے، ایک صف کے آگے عمر ابن خطاب تھے۔ مکہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے حرم تک پہنچے، بہت سارے گرگٹ دیکھتے رہ گئے لیکن کوئی کچھ نہیں کر سکا، کوئی کچھ نہیں کر سکا، اور یہ بڑی شان کے ساتھ حرم پاک میں آئے بھی اور اپنی عبادت بھی کیے اور واپس آئے۔ یقیناً میرے آقا کی دعا عمر فاروق کے حق میں قبول ہوئی تھی کہ جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو اسلام کی وہ عزت ہی الحمدللہ آج 14 صدیوں کے بعد بھی حضرت عمر کے نام سے دنیا کانپتی ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو رولنگ کا زمانہ ہے اس کو پوری دنیا مثال میں پیش کرتی ہے۔ یہ 2 اہم واقعات 7ویں نبوت کے 7ویں سال یا 6 سال پیش آئے تھے، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوشل بائیکاٹ کا زمانہ شروع ہوا، اور اس کے بعد جو حالات ہوئے، حضرت
بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انتقال اور جناب ابو طالب کے انتقال کا معاملہ آیا، یہ سیرت کا حصہ تھا۔ انشاءاللہ العزیز اس کو کل عرض کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔